السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں نہ صرف فٹ بال، رنگا رنگ تہواروں اور ایمیزون کے جنگل کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی دیہاتی زندگی، سادگی، محبت اور قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کریں گے برازیل کے دیہاتوں کی، جہاں زندگی ایک سادہ، پیار بھرا اور فطرت سے جڑا ہوا سفر ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہم جانیں گے کہ برازیلی گاؤں کے لوگ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کون سے کام کرتے ہیں، شادیاں کیسے کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں گھومتے ہیں اور ان کی تہذیب، زبان، تاریخ اور جنگلات کتنے حیران کن ہیں۔ تو چلے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی خوبصورت سی ویڈیو۔ دوستو، جب ہم برازیل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں رنگا رنگ تہواروں، جنیرو کے ساحل اور ایمیزون کا گھنا جنگل آتا ہے، لیکن اس خوبصورت ملک کی ایک اور دنیا ہے جو بڑے شہروں سے دور، سرسبز پہاڑوں، ہریالی سے بھرے کھیتوں اور پیارے چھوٹے چھوٹے گھروں پر مشتمل ہے۔ برازیل کے دیہاتی علاقوں کو روکا یا انٹیریئر کہا جاتا ہے۔ یہاں کی فضا اتنی پرسکون اور صاف ستھری ہوتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے بس یہیں رک جائے۔ یہاں لوگ بہت محبت کرنے والے اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ گاؤں کے زیادہ تر گھر لکڑی، پتھر یا اینٹوں سے بنے ہوتے ہیں، جن کے آگے چھوٹے چھوٹے باغیچے، مرغیاں، بکریاں اور ناریل یا کیلے کے درخت ہوتے ہیں۔ دوستو، برازیل کے دیہاتی علاقوں میں زندگی کا مرکز کھیتی باڑی ہے۔ یہاں کے لوگ زمین سے جڑے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگائی جانے والی فصلوں میں سے کافی، مکئی، گنا، سویابین، چاول اور بادام شامل ہیں۔ برازیل دنیا کا سب سے بڑا کافی پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس کی کافی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو کسان اپنے کھیتوں کی طرف نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ گنے کی کٹائی کرتے ہیں، کچھ کافی کے پودوں کو چنتے ہیں اور کچھ اپنی زمین پر ہل چلاتے ہیں۔ یہاں کی خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ وہ باغیچے سنبھالتی ہیں، دودھ دوہتی ہیں، پنیر بناتی ہیں اور گھر کے کھانے تیار کرتی ہیں۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کھانوں کی۔ دوستو، یہاں کی خوراک دل کو خوش کر دیتی ہے۔ برازیل کے دیہات میں روایتی کھانے ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں اور لکڑی کے چولہوں پر پکائے جاتے ہیں۔ چند مشہور دیہاتی کھانوں میں فیجیوڈا اور گوشت سے بنی ہوئی گاڑھی ڈش جو ہفتے کے دن خاص طور پر کھائی جاتی ہے، اور پنیر سے بنی چھوٹی چھوٹی نرم روٹیاں۔ یہ لوگ اکثر دوپہر کا کھانا پورے خاندان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ روایت ان کے دلوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ برازیل میں شادیاں دو خاندانوں کا بندھن سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں کی شادیوں میں مقامی کلچر جھلکتا ہے۔ شادیاں اکثر چرچ میں ہوتی ہیں۔ دلہن سفید لباس پہنتی ہے، مگر اکثر سر پر تازہ پھولوں کا ہار بھی ہوتا ہے۔ مقامی موسیقی، رقص اور روایتی کھانوں سے شادی کے فنکشن کئی گھنٹوں تک چلتے ہیں۔ دیہاتی شادیاں کھلے میدانوں یا گھروں کے آنگن میں منعقد کی جاتی ہیں، جہاں سب لوگ خوشی سے شامل ہوتے ہیں۔ یہ شادیاں سادگی مگر بھرپور محبت سے لبریز ہوتی ہیں۔ دوستو، برازیل میں موجود ایمیزون رین فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یہ جنگل نہ صرف برازیل بلکہ پوری دنیا کے لیے سانس لینے کا ذریعہ ہے۔ ایمیزون میں ہزاروں اقسام کے درخت، پودے، جانور، پرندے اور حشرات پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون کے کناروں میں کئی دیہات بسے ہوئے ہیں، جہاں کے لوگ فطرت کے عین مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ شکار کرتے ہیں، لکڑیوں سے کشتیاں بناتے ہیں اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر کھاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ قدرت کو خدا کی نعمت مان کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ برازیل کے دیہات قدرتی مناظر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ چند مشہور دیہاتی علاقے جو سیاحت کے لیے مشہور ہیں، ان میں مناس گیراس، تاریخی قصبے، پرانے چرچ، پہاڑیاں اور کافی کے باغات سے بھرا ہوا ہے، اور باہیا کے دیہات افریقی اور پرتگالی ثقافت کا خوبصورت امتزاج ہیں۔ ریو گرانڈے برازیل کا وہ علاقہ ہے جہاں گاؤچو کلچر اب بھی زندہ ہے۔ یہ مقامات نہ صرف خوبصورتی کا نمونہ ہیں بلکہ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور خلوص والے ہوتے ہیں۔ دوستو، برازیل کی سرکاری زبان پرتگالی ہے، مگر دیہاتی لوگ اکثر پرتگالی میں ایسے لہجے بھی بولتے ہیں جن میں کئی مقامی الفاظ ملے ہوتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کے رسم و رواج میں افریقی اثرات بھی نمایاں ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں مذہبی تہواروں پر جلوس، ڈانس اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ برازیل کا نام برازل ووڈ نامی ایک درخت کے نام پر رکھا گیا تھا جو یہاں پہلے پایا جاتا تھا۔ پرتگالیوں نے سن 1500 میں یہاں قدم رکھا اور دیہاتوں کی اصل کہانی تب شروع ہوئی۔ پہلے مقامی قبائل یہاں رہا کرتے تھے جنہوں نے جنگل اور دریا کے ساتھ ہم آہنگی سے زندگی گزاری۔ آج بھی کئی قبائل جنگلوں میں اپنی روایتوں کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کا عام دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ دیہاتوں میں آج بھی تعلیم کے مواقع محدود ہیں،
لیکن حکومت کئی اقدامات کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسکول جہاں بچے ہنسی خوشی پڑھنے آتے ہیں، گاؤں کا مستقبل روشن کر رہے ہیں۔ بچے اسکول کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں مدد کرتے ہیں، یہ ان کی تربیت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی محبت بھری، فطرت سے جڑی ہوئی اور سادگی سے بھرپور جھلک برازیل کے دیہاتوں کی۔ آپ کو کیسا لگا وہاں کا رہن سہن، وہاں کی شادیاں، خوراک، جنگل اور لوگ؟ کیا آپ بھی جانا چاہیں گے ایمیزون کے دیہات یا کافی کے باغات دیکھنے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔